ہمارا پہلا پروگرام ہے گپ شپ ود عدیل عارف۔ نائس ٹو سی یو۔ کہتے ہیں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں۔ اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جو لیگل پروفیشن میں آیا۔ تو اب پالیٹکس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ غلطی ہو گئی۔ بے نظیر کا آصف زرداری صاحب کا شروع سے وکیل تھا۔ کشمیری لوگ جو ہیں کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ ہوں، یہ دیکھیں نا میرے پیٹ سے پتہ چل رہا ہو۔ آپ کو کبھی کوئی تھریٹس آتی تھی؟ لیڈر تھے فاروق ستار صاحب، ایم کے لڑکوں کے وکالت نامے ہم سے لگواتے تھے۔ 250 کیس ایم ٹو ایم کے مفت کیے ہیں۔ ایکچولی شی از کڈنیپ۔ ہائی پروفائل کیس ہو جاتا ہے، سارے ادارے منسلک ہو جاتے ہیں۔ جو جیتتی ہے تو وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہے جج کو کہ واہ 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 واہ، جو ہار جاتے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ مار سے بچنے کے لیے ایک اور شادی لے آتا ہے تاکہ پھر وہ بیویاں آپس میں لڑتی رہیں۔ ایک آدمی تو ایک بیوی سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہی نامرد ہے۔ اللہ تو اب ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ سائیڈ میں ایک میچ میکنگ کا بزنس بھی کر کے رشتے کرانے کا۔ میں بھی درخواست دوں گا اس کے بال سفید کر دوں گا اور طلاق نہیں دوں گا۔ آپ نے جو ہے ابھی لائف میں کیا ایسے ایمبیشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے نہیں کیا ابھی تک؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ایک تو بہت نکلے میرے ارمان، لیکن اب بھی کم نکلے۔ نواز شریف کا بھی وکیل بن گیا۔ نواز شریف کو کورٹ سے میں نے آرڈر کرایا کہ ہفتے میں 2 ملاقاتیں کرنی ہیں۔ کیا میسج دیں گے یوتھ کو؟ غریب آدمی کا پروفیشن ہے، جو سونے کے چمچے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ نہ اس میں ترقی کر سکتے ہیں، یہ پھر ہمارے جیسے ہی دھکے کھاتے کھاتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جس نے جتنے دھکے کھائے ہیں وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج گپ شپ ود عدیل عارف کے پہلے پروگرام میں، یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے گپ شپ ود عدیل عارف، اس میں میرے ساتھ بہت ہی محترم گیسٹ موجود ہیں، جناب ایڈوکیٹ خواجہ نوید صاحب۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام عدیل، نائس ٹو سی یو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شکر اللہ کا۔ اچھا خواجہ صاحب، آج ہم آپ سے کچھ لائٹر موڈ پہ بھی بات کریں گے، پھر تھوڑے سے سوالات آگے جائیں گے تو پھر ہم کچھ آپ کے جو آپ نے کیسز ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس قوم سے ہے، کس کاسٹ سے، اور یعنی اپنے والدین کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں۔ عدیل کو کہتے ہیں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں۔ کہانی بڑی لمبی ہے۔ 1952 میں پیدا ہوا لاہور میں۔ ہم لوگوں کا پنجاب سے تعلق ہے۔ میرے والد خواجہ گلزار احمد سرکاری ملازم تھے۔ اس کے بعد میرے والد کے کزن نے پاکستان نیشنل آئلز بنائی۔ اچھا۔ تو میرے فادر کو ریزائن کروا کے وہ پاکستان نیشنل آئلز میں لے آئے۔ کراچی میں اس طرح سے ہم شفٹ ہو گئے 1967 میں۔ میرے فادر 1964 میں پاکستان نیشنل آئلز بنی۔ وہ پہلے اکیلے آ گئے تھے۔ میں وہاں گورنمنٹ سینٹر ماڈل ہائی اسکول لاہور میں پڑھ رہا تھا۔ میرا بھائی خواجہ شفیق احمد وہ وہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہے تھے، اور چھوٹے بہن بھائی 2 تھے، ایک بہن تھی، ایک بھائی تھا خواجہ تنویر احمد، تو وہ پھر چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ تو فادر پہلے اکیلے آ گئے۔ جب وہ سیٹل ہو گئے تو 67 میں میرا میٹرک کا امتحان ہوا، تو میں میٹرک کے بعد یہاں آ گیا، ڈی جے سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا، اور میرے بھائی خواجہ شفیق احمد وہاں سے یہاں آ گئے، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے، تو وہاں سے ان کا انٹر ہو گیا۔ انہوں نے یہاں کے بی ایس سی میں ڈی جے سائنس کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ہیئر۔ اور اسی طرح میرا چھوٹا بھائی خواجہ تنویر تھا، وہ بھی جب پڑھ گیا تو وہ یہاں آ گیا۔ اس نے ابتدائی تعلیم کراچی میں کی، پھر کراچی یونیورسٹی سے اس نے ایم اے اکنامکس کیا۔ 2 بھائیوں نے سی ایس ایس کیا ہے۔ خواجہ شفیق نے تو پہلے پی سی ایس کیا، پھر سی ایس ایس کیا، اور تنویر نے سی ایس ایس کیا۔ ایک گریڈ 21 سے بھی ریٹائر ہوا ہے سندھ گورنمنٹ سے، اور دوسرا بھی گریڈ 22 سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ممبر تھا خواجہ تنویر۔ ایک ہی ہماری بہن ہے، شی از ہیپیلی میرڈ، اس کا ہسبینڈ وہاں بزنس اپنا کرتا ہے لاہور میں۔ وہ لوگ آئے تھے یہاں، پھر لاہور واپس چلے گئے، باقی ہم سارے ادھر ہی ہیں۔ اب فادر اور مدر دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بوتھ ڈائڈ ان کراچی، ادھر ہی دیر پیریڈ ہیئر۔ فیز 5 کا قبرستان ہے۔ ہم پہلے مجاہد پہ رہتے تھے 24 سال تک، خیابان مجاہد پہ۔ جی۔ وہاں سے پھر اب شہر میں آئے 2008 میں، صحیح۔ 7 میں 2007 میں بھی شفٹڈ ہیئر۔ ہم لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم میر ہیں۔ یہ آپ میر ہیں، ہم خواجہ ہیں۔ آپ خواجہ ہیں، تو آپ بھی بیسیکلی کشمیر سے ہی تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ 100-200 سال پہلے ہمارے بڑے جو تھے جی وہ کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب میں آ گئے تھے۔ صحیح۔ پنجاب میں بھی جہلم کے راستے، درائے جہلم کے راستے آئے تھے۔ صحیح۔ پہلے جہلم میں پڑاؤ ڈالا انہوں نے، پھر وہاں سے ہم لوگ لاہور میں آ گئے۔ پھر یہ کاروبار کرنے کے لیے
انڈیا میں جاتے تھے ساری پوری فیملی. بیسیکلی ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں, صحیح ہمارا تاجر فیملی سے تعلق ہے. صحیح. تو ہماری فیملی کے سارے لوگ پری پارٹیشن کلکتہ اور دہلی میں وہاں جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ یہ چونکہ ہندو چمڑے کا کاروبار نہیں کرتا تھا گائے کا, تو ہماری فیملی کے کافی لوگوں کی وہاں ٹینریز تھیں. صحیح. خود میرے سسر کے والد کی بھی کانپور میں ٹینری تھی اور دہلی میں ان کا کاروبار تھا اور آفس تھے, اور وہاں سے کانپور, دہلی اور لاہور یہ کام کرتے تھے. ٹھیک. اچھا, آپ جو ہیں پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے, لیگل سسٹم ہے, اس میں آپ کے بہت نمایاں نام ہے. ایک تو جہاں تک میری معلومات کے مطابق آپ جو پروگرام کرتے تھے میڈیا پہ, اس لیے اس نے بھی آپ کو بہت زیادہ ایک نام دیا, جو خواجہ نوید کی عدالت جو آپ پروگرام کرتے تھے. لیکن آپ کا پرسنلی کیسے نہیں, وہ تو بہت بعد میں پروگرام تو ابھی کیا. اچھا. یہ ہم نے تو اپنا نام کمایا سر 1975 سے. اچھا سر میں 1970 اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. 1975 میں اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جو لیگل پروفیشن میں آیا. صحیح. بعد میں میرے دو سی ایس پی بھائی تھے, وہ تو بھی تو آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا؟ نہیں, میں تو خود چونکہ کالج میں ڈیبیٹس کرتا تھا, الیکشن لڑتا تھا, صحیح. پریمیئر کالج میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا, ڈی جے کالج میں سی آر تھا, اچھا. اور وہاں ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی, اور وہ کون سی تھی ایک لٹریری سوسائٹی, دونوں کا سیکرٹری تھا. یہ قاسم جلالی کے بڑے بھائی تھے ہاشم جلالی صاحب, وہ ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, وہ ہماری دونوں سوسائٹیوں کے پیٹرن تھے. اور ایک ظفر رضوی صاحب انگلش کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے ڈی جے سائنس کالج میں, صحیح. وہ ہماری ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے ہیڈ تھے, لٹریری سوسائٹی کے ہیڈ تھے ہاشم جلالی صاحب. تو میں دونوں کے ساتھ کام کرتا تھا ایز اے سیکرٹری, اور دونوں بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر تھے, وہ بھی میری ٹریننگ کا حصہ تھا. تو آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ لیڈرشپ والی کوالٹی یہ شروع سے تھی. تو آپ پالیٹکس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ غلطی ہو گئی. میں اصل میں پروفیشن میں اتنا زیادہ بیزی ہو گیا کہ مس ہو گیا مجھ سے. اچھا, اگر آپ پالیٹکس, ویسے ایک سوال ہے, پالیٹکس کی طرف جاتے تو آپ اپنی پارٹی بناتے ہیں, کسی کو جوائن کرتے ہیں؟ نہیں, میں پیپلز پارٹی میں چلا جاتا, کیونکہ میں بے نظیر کا, آصف زرداری صاحب کا شروع سے وکیل تھا. اچھا. انہی کو جوائن کر لیتا. بے نظیر صاحبہ نے بہت دفعہ مجھے دعوت بھی دی, انہوں نے کہا وائی ڈونٹ یو جوائن دا پارٹی. تو میں ہنس کے کہہ دیتا تھا بی بی میں آپ کے ساتھ ہی تو ہوں. وہ بھی ہنس پڑتی تھی. سارا دن تو میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. اچھا, آپ کورٹ میں. جی, آپ نے بھی ذکر کیا بی بی کا, تو آپ تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ان کو کیسا پایا, جو بھی آپ نے. سر شی واز ویری نائس اینڈ وہ بولڈ وومن, اور بہت پڑھی لکھی تھیں, ایلوکوینٹ اسپیکر تھیں, اور بڑی ایکسٹمپور جواب دیتی تھیں, کسی سے ڈرتی نہیں تھیں, بڑی بہادر خاتون تھی, اور اسی بہادری میں وہ ماری بھی گئیں. یہ حال ہے. ان کو سب نے منع کیا, سب نے وارن کیا, وہ کسی چیز سے ڈرتی نہیں تھی. وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آنیسٹ تھیں, یا ان کے اندر بھی جیسے پولیٹیشنز میں کرپشن ہوتی ہے یا اس طرح؟ نہیں, اس میں وہ نیٹ اینڈ کلین تھی. لیکن اب یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو ان کے ارد گرد لوائقین تھے, پھر وہ سارے کرپشن میں انوالو تھے. لیکن جب آپ نے کام چلانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بہت سی چیزوں سے اگنور کرنی پڑتی ہیں, اور کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. خود ہمارا ایک لائر ہے, ایز اے لائر آفس ہمارے بہت جونیئر ہوتے ہیں, منشی ہوتے ہیں, منشی لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, سارا ہمارے نالج میں ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں کہتے, کیونکہ انہوں نے بھی گزارا کرنا ہے, صبح سے ہمارے ساتھ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو ہم اتنا تو پے نہیں کرتے کہ ان کا 18 گھنٹے کا گزارا ہو جائے. تو وہ اوپر سے کماتے ہیں, ہمارے ساتھ رہ کے کماتے ہیں. وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اسی طرح کورٹوں میں اب ہم جب اندر سے بیل کرا کے نکلتے ہیں تو کورٹوں کے اتنی پگڑیوں والے جو پٹے والے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں کہ خرچہ, تو ہم پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو چائے پانی دو. صحیح. تو یہ پریکٹس ہے, اٹس پارٹ آف اٹ, تو یو ہیو ٹو اگنور اٹ. جی, تو ابھی میں نے کہا تھا لائٹر موڈ پہ ہم بات کریں گے, وہ تھوڑا ہم اس طرف آگے. پہلے آپ کے بچے ماشاءاللہ کتنے, اور کوئی آپ کی لائن؟ سارے نہیں سر, میرے بچہ کوئی میں وکالت میں نہیں آیا. اچھا. میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, تینوں نے کراچی گرامر اسکول سے پڑھا. اچھا. 0 سے لے کے, یعنی پرائمری سے, پھر او لیول اے لیول کر کے یہاں سے باہر چلے گئے. میرا ایک ہی بیٹا ہے یو پین میں, اس نے انڈر گریڈ کیا اکنامکس میں, اور میری بیٹی ییل یونیورسٹی میں گئی, اس نے بھی اکنامکس میں. میری دوسری بیٹی جو ہے یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا میں, اس نے وہاں سے انڈر گریڈ کیا, اور تینوں ہی باہر ملکوں میں سیٹل ہو گئے. اچھا. یہاں کوئی نہیں آیا. تو آپ انہیں مس کرتے ہیں یا؟ بہت زیادہ مس کرتے ہیں, رات دن فون پہ لگا رہتا ہوں. اچھا. میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, دیر آل دا 3 آر ناؤ ماشاءاللہ, اللہ کے فضل سے میرڈ ہیں. پہلے بیٹے کے بھی 2 بچے ہیں, بیٹی کے بھی 2 بچے ہیں, اور اس کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے چھوٹی بیٹی کی,
اس کا بھی کوئی بچہ نہیں ہے, بٹ ہیپیلی میرڈ ماشاء اللہ. صحیح. آپ کا ایک بہت بزی شیڈیول ہوتا ہوگا اور آج کل بھی ہوتا ہوگا, تو بہت سر, صبح 8 بجے سے شروع ہو جاتا ہے, رات بھر چلتا ہے. تو آپ اپنے ہیلتھ کو کیسے دیکھتے ہوئے؟ سر یہ ہیلتھ تھوڑی بس ڈیٹرائٹ ہو رہی ہے, واک کرنا ہے اب انشاءاللہ. اب آپ نے یاد دلایا ہے, اس کو میں سوچ رہا ہوں شام میں کچھ سلاٹ نکال کے 2 گھنٹے کا کر لوں. ویسے میں صبح بائی عادت 4:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. صحیح. 5 بجے آج کل فجر ہو جاتی ہے, 5 کے بعد 8 بجے تک ٹائم ہوتا ہے. جی. بس وہ موڈ بنانا ہوتا ہے, اب وہ کرنے کی بجائے واٹس ایپ پہ اور اس پہ لگ جاتے ہیں میسیج ویسیج پڑھنے, وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. ویسے وہ واک کے لیے اچھا ٹائم ہے. جی. آپ کے علاقے میں تو میرے انکل بھی رہتے ہیں, تو وہ بتا رہے ہیں وہ ہلال پارک ہے ہمارے یہاں, بڑا خوبصورت ہے. وہاں صبح یوگا زمانے میں جاتا رہا, وہ یوگا بھی وہ جی کراتے ہیں. پہلے تک فوجی کوئی کمانڈر تھے جی ریٹائرڈ, تو وہ والنٹریلی کراتے تھے. اور بڑی ان کی کلاس کے پہلے 7-8 لوگ تھے, پھر بعد میں 30-35 لوگ ہو گئے تھے, اور وہ بڑا اچھا کراتے تھے, اور وہ خود بھی بڑے فٹ تھے. اور پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں سے پھر بعد میں کئی اور پارکس میں بھی جا کے والنٹریلی کرتے تھے. اچھا, کشمیری لوگ جو ہیں کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں. وہ میں بھی بہت زیادہ ہوں, یہ دیکھیں نا میرے پیٹ سے پتہ چل رہا ہوگا. آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے کھانے میں اور میٹھے میں؟ سر میٹھے میں تو ہر چیز ہی کھا لیتا ہوں, اور باقی کھانے میں پائے, نہاری, نان, زیادہ تر یہی ہے. باربیکیو آئی لائک اٹ. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, آج آپ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی رہے؟ سندھ بھی رہا ہوں. صحیح نا. اور باقی جو ہائی کورٹ کا جج بھی رہا ہوں. ہائی کورٹ کے جج بھی رہے. تو ان سارے جو آپ کے, اور ابھی تو ایڈوکیٹ ہیں, مطلب کوئی سرکاری. میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا, وہ بیچ میں کٹ ہو گئی کہ 75 میں میں نے وکالت سٹارٹ کی. تو 75 میں کراچی میں ایک بہت بڑا کیس ہو گیا. ایک عورت منصورہ اور اس کے 4 بچے وہ قتل ہو گئے. جی. مسٹیریسلی اٹ واز اے بلائنڈ مرڈر. صحیح. تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کس نے کیا. صحیح. پتہ چلا جی تھانہ سسپینڈ کرنے کا, جتوئی صاحب تھے چیف منسٹر زمانے میں. جی. اخباروں میں آیا کہ جی سارا تھانہ سسپینڈ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا اگر ملزم نہیں ملا. جی. بڑے ہنگامے شنگامے ہو گئے. اس کے بعد اچانک ایک 16 سال کے لڑکے کو پکڑ کے لے آئے, شہزاد عرف پپی. اس نے کہا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے. تو وہ اخبار والوں نے شور مچا دیا کہ یہ پلانٹڈ ہے, یہ انوسینٹ ہے, اس نے نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ, میں چونکہ زمانے میں میڈیا والے بڑے دوست تھے, تو ساروں نے مجھے کہا کہ خواجہ صاحب آپ وکالت نامہ لگا دیں. میں نے اس کا وکالت نامہ لگایا, وہ کیس لڑنا شروع کیا. وہ جناب بڑی پبلسٹی تھی, مارشل لاء کا زمانہ تھا, اخباروں میں خبریں ہی نہیں تھیں, صرف کرائم کی خبریں. ڈان جیسا بڑا اخبار بھی بیک پیج کے اوپر اس کی روز سٹوری لگاتا تھا کورٹ پروسیڈنگز کی. تو اس طرح سے یہ مجھے ایک دم بڑا بوسٹ ملا. وہ کیس کو پہلے سیشن کورٹ میں سزائے موت ہوئی, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی اپیل فائل کی ہائی کورٹ میں. تو ڈویژن بینچ میں 2 اس زمانے کے بڑے اسٹالورٹ بڑے جج تھے. عبدالعلی قریشی صاحب کرمنل سائڈ کے, وہ بعد میں چیف جسٹس بنے. اور ایک دوسرے تھے جی ایم شاہ صاحب, مظفر شاہ جو ہمارے چیف منسٹر تھے, ان کے وہ چچا بھی تھے اور استاد بھی تھے. تو یہ 2 ججوں کی ڈبی تھی, اور انہوں نے اس کو بری کیا. اس سے مجھے ایک بڑا بوسٹ ملا. ابھی وہ چل ہی رہا تھا کیس, تو فیڈرل بھی ایریا میں ایک بہت بڑا کیس ہو گیا, ترنم عزیز مرڈر کیس. 7-8 سال کی بچی تھی, اس کو کوئی اغوا کر کے اس کی لاش پھینک دی گٹر میں, وہ ڈبہ جو ہوتا ہے ڈسٹ بن میں, تو وہاں سے مل گئی. اور اس کے اوپر ریپ کے اور وہ بھی چارجز تھے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اپنا ہی کزن تھا, وہ اس میں انوالو تھا میٹر میں. تو 5 ملزم پکڑ کے لائے. اس زمانے میں محمد خان ایک انسپیکٹر تھا, وہ پاکستان کا شرلاک ہوم بنا تھا, CIA میں سب انسپیکٹر تھا. اس سے یہ 5 ملزم گرفتار کیے. اس میں ایک پلمبر تھا, ایک اشتیاق ڈرائیور تھا, اور ایک اس کا کزن تھا, 2 اس کے دوست تھے. تو پلمبر کے وکیل تو بنے, ایک بڑے وکیل تھے اس زمانے میں بزرگ حقانی صاحب, یہ حسین حقانی کے, محسن حقانی کے والد. یہ حسین حقانی جو ہمارے وہاں سفیر تھے USA میں, اس کے والد صاحب تھے. اچھا, میرا تھا وہ اشتیاق ڈرائیور, تو اس کا میں وکیل تھا. پھر اقتدار علی ہاشمی صاحب تھے ایک ملزم کے وکیل, اور ایک کے وکیل تھے خواجہ عدیل صاحب, بہت سینئر لائر تھے. تو یہ 5 لائر ہم لوگ اپیئر ہوئے. پھر وہ پورا کیس چلا روز, ڈے ٹو ڈے اس کی بھی پروسیڈنگس اخباروں میں آتی تھی. میرا بھی اس میں فوٹو آتے تھے اخبار میں روز. ان بڑے وکیلوں کے ساتھ بھی نام آتا تھا.
اور یہ پانچوں اس زمانے کے کرمنل سائڈ کے ٹاپ کے لائر تھے سیشن کورٹ میں, ٹرائل کورٹ کے. تو آئی واز جوائنڈ ود دیم ان دیٹ ٹرائل. دیٹ واز اے بگ اپرچونیٹی. آئی اویئر دیٹ. اس میں کیا ہوا کہ مختار جنیجو صاحب سیشن جج تھے کراچی کے. اس زمانے میں ایک کراچی ہوتا تھا, یہ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ نہیں ہوتا تھا, پورے کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ تھی. صحیح. ہی واز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو جو پلمبر تھا اس کو انہوں نے بری کیا اور اشتیاق ڈرائیور کو بری کر دیا. 3 آدمیوں کو سزائے موت دے دی. ان کی پھر اپیل داخل کی. اس وقت کے بڑے وکیل تھے حیات جنیجو صاحب, اب فوت ہو گئے. انہوں نے اپیل داخل کی, وہ بھی بعد میں وہاں سے بری ہو گئے. اچھا, اب کیا تھا کہ ابھی یہ کیس چل ہی رہا تھا تو گلشن اقبال بلاک 13D میں ایک شبنم عثمان نام کی عورت تھی, کال گرل تھی, وہ اپنے گھر پہ جوا ہوا کراتی تھی. تو اس کا مسٹیریس مرڈر ہو گیا اور اس کا ایک 12 سال کا نوکر تھا فرمو. جو لوگ آئے وہ اس کو بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. وہ فرمو آج تک نہیں ملا. اچھا. اس کی بھی روز پبلسٹی. پھر اس میں ایک لڑکی تھی سیما رضا. اچھا. وہ پٹھانی تھی تو اس کا روز آتا تھا کہ گولڈن ہیئر بیوٹی, وہ ڈان والے APP والے وہ خبریں چھاپتے تھے. صحیح. تو میں اس لڑکی کا سیما رضا کا وکیل ہو گیا. میری روز فوٹو آنے لگ گئیں تو میں تو پھر وہ اداکار وکیل ہو گیا. صحیح. وہ کہتے ہیں نا تصویری تو اس وقت وکالت شروع کی. جی جی. اس وقت میں آئی واز ہارڈلی آئی تھنک 30 ایئرس اولڈ. جی. لیکن ماشاءاللہ یہ ساری پبلسٹی 75 میں میں نے شروع کیا اور 78 میں ہوا ترنم عزیز کیس اور 81 یا 80 میں یہ ہو گیا شبنم عثمان مرڈر کیس. جی. 79 میں میرا وہ کیس ڈبل بینچ ہائی کورٹ سے بری ہوا. تو یہ سارا سفر 75 سے لے کے 89 تک میں نے طے کر لیا. 89 میں نا دس از مائی ایج. اور یہ دکھانا ذرا, تو یہ آصف زرداری صاحب کے کیسوں میں آ گیا. یہ کیمپ فائرنگ کیسز تھے. یہ ہے بلال شیخ, یہ ہے زاہد سعید, یہ ہے آصف زرداری صاحب, یہ منظور وسان اس زمانے میں ایسے دبلے پتلے تھے اور یہ میں بھی ایسے ہی دبلا پتلا تھا. تو یہ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از 1989 کا فوٹو ہے. یہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ ہے. یہ امریکن ایمبیسی کے پیچھے ہوتا تھا, بنگلہ نما بنگلے میں تھا. تو یہ وہ تو بہرحال وہ 89 تک تو میں اوپر تک پہنچ گیا تھا ماشاءاللہ. اچھا, ایک ذہن میں میرے ساتھ یہ آ رہا تھا کہ آپ جیسے ایک وکیل ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ مجرم ہے, وہ کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے باتوں سے, خود ہی اعتراف کر لیتا ہے میں نے یہ کیا, مجھے بچائیں, مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا ہے کچھ بھی کیا, تو آپ ایز اے وکیل اس کو پھر ایک, اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو بچانا ہے تو آپ اس کا کیس لیتے ہیں. نہیں وہ تو ایسا ہے سر کہ شروع میں جب آپ بگنرز ہوتے ہیں نا جی, تو اس وقت تو وہ یوں کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ چوز. لیکن جیسے اب اس سٹیج میں ہے تو اگر کوئی گندا کیس آ جاتا ہے, کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا کوئی ڈکیتی ہوئی ہے یا ڈکیتی میں مرڈر کر دیا گیا ہے, تو ہم امیجیٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ یہ بندے اصلی ہیں یا نقلی ہیں. اچھا, کیونکہ ہم آپ اتنی زیادہ چوائس اور کیسز کی ہے, why to indulge into this gun, ٹھیک, تو منع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ اس طرح کے پولیٹیکل فگر خاص طور پہ جیسے نارکوٹکس کے جو کیسز ہیں جی جی اس میں بھی ہم فوری طور پہ منع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس میں نہ ریلیف ملنی ہے نہ چھوٹنا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو آتے ہیں نارکوٹکس والے اور ڈیلر, وہ بھی بڑے کرمنل ہوتے ہیں, ہارڈنڈ, جی, تو ان سے ڈیل کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. صحیح. تو وی جسٹ ٹیل دیم کہ سر یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ دوسرے وکیل کرتے ہیں. صحیح. تو آپ جیسے آصف زرداری صاحب کا آپ نے کیس لیا اور بھی اس طرح کے ان کے تو سر 11 سال تک کنٹینیو سروس دی ہے. تو آپ کو کبھی کوئی تھریٹس آتی تھی مخالف؟ نہیں, شکر اللہ کا نہیں سر, بلکہ اس وقت یہ میں ان کے یہ PSF کے لڑکے تھے اور وہیں پہ ہمارے سارے MQM کے لڑکے بھی آتے تھے, ایک ہی کورٹ تھی, تو میں نے وہیں پہ ان کے بھی یہ آ جاتے تھے جو ان کے لیڈر تھے فاروق ستار صاحب, وہ سارے وہ MQM کے لڑکوں کے وکالت نامے ہم سے لگواتے تھے اور ہم لگاتے تھے فری آف کاسٹ. میں نے اسی دوران وہی 11 سال میں 250 کیس MQM کے مفت کیے ہیں. اور میرے پاس جو جونیئر تھا لڑکا ستار, وہ صرف وہ کیسوں کی تاریخیں جا کے 90 میں بتاتا تھا شام کو. اس کو 3 دفعہ MPO کا ٹکٹ ملا اور تینوں دفعہ وہ MPA الیکٹ ہوا. ستار وہ ہمارے آفس میں تھا جس زمانے میں کیس چلاتا تھا. 250 کیس لڑے میں نے MQM کے, اور ماشاءاللہ 250 میں سے پتہ نہیں کتنے بری ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں گیا پیرس میں تو وہاں پہ وہ لڑکے مل گئے, وہ پاکستانی, تو وہ سارے ہاتھ ملانے آ گئے. میں نے کہا بھائی تم لوگ کون ہو؟ بولا سر آپ ہمارے وکیل تھے, آپ نے ہمارے کیس چلائے ہیں. اچھا. کیونکہ اب وہاں تو یہاں تو بیچاروں کے حلیے خراب تھے,
वहाँ वो टी शर्ट्स पहन के स्मार्ट बने हुए थे सही माशाल्लाह, बल्कि एक लड़के हैं तो बड़ी हमारी सर्विस की, सही। आगे पीछे घूमता रहा शाम को। अच्छा सर, ये जैसे एक केस चला था दो तीन साल पहले दुआ जहरा का, आपको होगा, जिसमें वो बच्ची थी, वो चली गई थी, फिर उसकी वीडियो आ रही थी कि मैंने शादी कर ली है, और लेकिन उसके पीछे तो मैं ये उस जानना ही चाह रहा हूँ कि मैं क्योंकि आपका इंटरव्यू भी देख रहा था इस पर, तो आप भी कहते कि एक उम्र है जिस पे लड़की आज़ाद है कि वो जो भी डिसीजन ले शादी के हवाले से, लेकिन अगर कोई ऐसा गैंग हो जो ऐसी लड़की को फंसा ले और उसको बाय फोर्स ऐसे करे कि भाई वो बोल रही हो कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली शी इज़ किडनैप्ड या कोई माफिया, तो इसका कैसे नहीं, वो तो देखिए अब हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हैं, और जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाता है सारे अदारे मुंसलिक हो जाते हैं। अच्छा। और वो कोई ऐसे गैंग वैंग के हाथ में आ जाए तो पूरा गैंग ही अंदर हो जाता है। सही। वो छोड़ते नहीं हैं सर, ये तो पब्लिसिटी केस बन जाता है। वो दुआ वाला भी ये था कि वो उस बच्ची ने पहले से उससे राब्ते किए हुए थे, फिर वो चली गई थी, फिर अपने माँ बाप से भी नहीं आ रही थी, फिर बाद में उसने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे से गलती हो गई है, फिर आई थिंक माँ बाप के पास ही आ गई। मुझे अब उसका एंड नहीं पता रिजल्ट। उस ज़माने में तो हम बड़े इन्वॉल्व थे, उसके साथ साथ जाते थे, उसकी डेट भी अटेंड करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, दुआ के पेरेंट्स को, ताकि उनको रिलीफ मिले। लेकिन उनके अपने लॉयर्स थे जो कि केस लड़ते थे, और माशाल्लाह फिर वो उनको बच्ची मेरे ख्याल में, अब मुझे लेटेस्ट पता नहीं है, मिल गई थी। जी। अच्छा, जब हम यहाँ जाते हैं सिटी कोर्ट वगैरह, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ ऑफिस है और वो पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, और इस तरह आज के दौर में ये इसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं करते? ये मतलब कर रहे हैं सर, इतने बजट नहीं होते हैं ना, ये मीटिंगें होती रहती हैं। जब मैं भी हाई कोर्ट का जज था तो हाई लेवल पे बड़ी मीटिंग्स होती थी, और ख़ास तौर पे रिकॉर्ड को कैसे सेव किया जाए, रिकॉर्ड रूम्स के बारे में चलती रहती थी बातें, क्योंकि इतनी स्पेस भी नहीं है और इतने केसेस भी नहीं है। और अभी सन 47 तक का रिकॉर्ड सारा रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा। बड़ी बात है, अब 2 मिनट में निकाल के ले आते हैं फ़ाइल। जब कोर्ट मंगवाता है फ़ाइल तो मिनट में रिकॉर्ड रूम से फ़ाइल आ जाती है। अच्छा। तो ये बड़ा सिस्टम है माशाल्लाह। वो आपको लगता है कि यूँ पड़ी हुई है, लेकिन वो रजिस्टरों में महफूज हैं, और रखने वालों ने इस तरतीब से रखी हैं कि अगर वो निकालना चाहे तो आधे घंटे में ले आते हैं। सही। अच्छा, आप जज रहे हाई कोर्ट के, तो अमूमन जैसे ये होता है कि हम कोई केस सुनते हैं, देखते तो लोग कहते हैं भाई जज ने पैसे खा लिए होंगे इसलिए डिसीजन लिया, तो क्या ऐसा इन्फ्लुएंस? नहीं, वो देखें, बात ये है कि हर केस में 2 पार्टियां होती हैं, एक जीतती है और एक हारती है। जो जीतती है तो वो दुआएं दे रही होती है जज को कि वाह 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 वाह, अल्लाह का आपकी नस्लों को भी आबाद करे, और आपने ये की। जो हार जाते हैं वो गालियां दे रहे होते हैं। सही। ये एक पेशा ही ऐसा है, थैंकलेस जॉब है। हाँ। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो क्रिमिनल साइड पे? मैं स्टार्ट तो एज ए लॉयर क्रिमिनल साइड पे किया, फिर जब जज बन गया, फिर जब एडवोकेट जनरल बन गया, तो मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी लड़े सिंध गवर्नमेंट के। उसके बाद फिर खुद सिविल में भी आ गया। तो बहरहाल सिविल में मैं बिगनर था, मैंने लोगों से मदद भी ली, और आई एम स्टिल लर्नर। और अब भी मैं सिविल केसेस भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ा वकील हो जाता है आदमी तो ये छोटे छोटे केस जैसे ना डकैतियों के, जना के, इस टाइप के छोड़ देता है। सही है। तो जवानी में तो हमने ये सारे लड़े हैं। सही। सब किए हैं, क्योंकि उस वक्त मिलते ही यही केस हैं यंग लॉयर को, और जो मिलता था वो ले लेते थे, क्योंकि पैसे चाहिए होते थे। तो अब तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, और अब चॉइस है, तो चॉइस में कोशिश करते हैं कि लोगों के इनहेरिटेंस के, प्रॉपर्टी के, SMA के, पार्टीशन, ये जो आजकल ये बड़ा सिस्टम हो गया है, प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि अब ये जो बहन भाई माँ बाप ने घर छोड़ दिया तो इकट्ठे रहते थे, अब उसमें एक जो भाई है वो कब्ज़ा करके बैठ गया है, वो जाता नहीं है, बाकी चले जाते हैं बेचारे फ्लैटों में। अब वो 1100 गज़ का, 1000 गज़ का बंगला है, वो अकेला कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। फिर वो दूसरे कहते हैं कि हमें दें, या बहनों को तो कुछ ही नहीं देते, फिर उसमें हमें लड़ना पड़ता है। तो मैं तो बनाता हूँ पार्टीशन का। अच्छा। कि इसका पार्टीशन किया जाए। अगर पार्टीशन नहीं हो सकता तो मेरी रिक्वेस्ट तो कोर्ट को यही होती है कि इसको ऑक्शन करके बहनों को उनका हिस्सा दे दें, पैसे बांट दें, ताकि वो अपना अपना फ्लैट ख़रीद लें, ताकि ये एक बंदा जो 1000 गज़ का घर पे कब्ज़ा करके बैठा है, बाकी सारे बाहर बैठे हैं। तो ये लिटिगेशन आजकल मेरे पास ज़्यादा है, बहुत है। हमारे मुल्क में अगर कोई उस पे कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है, उसके ऊपर ये है कि यूनियन काउंसिल से ज़्यादा पे फर्स्ट वाइफ से ज़्यादा पे, तो ये तो कोई फर्स्ट वाइफ देती नहीं है। तो ये कानून क्यों बना हुआ है, और ये कितना सीरियस कानून है, और क्या इस्लाम तो इजाज़त देता है कि अगर आप इंसाफ करें रखें तो आप कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस कानून को? सर ये आइली क़वानीन जनरल अयूब ख़ान ने
1961 میں بنائے تھے جب انہوں نے 58 میں مارشل لاء لگایا. تو یہ جو تھا وہ پورے جو علماء کو جمع کر کے وہ کیا کہتے ہیں اسلام میں ایک چیز ہے نا کہ جو علماء مل کے وہ کر لیتے ہیں. ہاں تو وہ انہوں نے سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا. تو اس میں یہ آئلی قوانین میں تبدیلیاں کی گئی تھی. اجماع کریں جو بھی یہاں وہ کر کے پھر انہوں نے اس میں امینڈمنٹس ریکمینڈ کی. اور وہ جو اس وقت ایوب خان کی فیور کے مارشل لاء کی فیور کے علماء تھے تو انہوں نے دھڑا دھڑ فتوے دیے. اور اس میں 2-3 چیزیں کی. جیسے اسلام میں یہ ہے کہ دادا زندہ ہے اور اس کے بیچ میں بیٹا فوت ہو گیا تو دادے کی انہیریٹنس اب پوتے کو نہیں ملے گی. صحیح ہے. تو یہ اسلامی قانون ہے. اچھا اسلامی قانون اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیریٹنس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ مرے اس ٹائم پہ جو بھی اس کے لیگل ایئرس ہوں وہ جو ہے وہ وارث ہیں اس کی پراپرٹی کے جائیداد کے. اچھا اب یہ جو بیچ میں بیٹا مر گیا تو وہ تو جب مر گیا تو اس وقت اس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی. اب پراپرٹی دادا کی ہے. اب دادا کی پراپرٹی مرے ہوئے بیٹے کو آتی ہے لیکن جب مرے ہوئے بیٹا جب مرا ہے اس کو نہیں تھی. تو یہ کوئی اسلامی قانون ہے. بہرحال مجھے اس کا زیادہ نہیں پتہ. پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی تو اب جو ہے وہ سیکشن 4 ہے اس کے تحت اب پوتے جو ہیں ان کو مل رہا ہے حصہ. ہاں جی آج کل مل رہا ہے. اور اسی وقت دوسری تبدیلی جو مین تھی وہ یہ ہے یہ کہ آپ دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ پہلی بیوی کے پروٹیکشن کے لیے دیکھیں نا لوگ بھی ظلم کرتے ہیں جس سے شادی کر کے لاتے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے. یہ بات ریئلائز نہیں کرتے. بعد میں اپنی بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن وہ اس بچی کے اوپر جا کے ایک تو اس کا نان نفقہ نہیں دیتے ایک اس کے ظلم کرتے ہیں اوپر سے کوئی دوسری عورت پکڑ کے لے آتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا تو یہ زیادتی ہے. تو اس کے لیے پھر ان عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آئلی قوانین بنائے گئے تھے. تو اس میں بڑا اچھا ہے کہ آپ جائیں جسٹیفیکیشن ہو تو آپ جا کے ثابت کریں یونین کونسل میں درخواست دیں کہ جی میں نے دوسری شادی کرنی ہے مجھے اجازت دی جائے. مثلا اگر کسی کی بیوی ہے سائیکو کیس ہے پاگل ہے پتہ چلے روز رات کو اس کو مارتی ہے تو اب وہ بیچارہ تو دوسری شادی کرے گا نا یا روز مار کھائے گا کوئی تو کرے گا. تو مار سے بچنے کے لیے ایک اور شادی لے آتا ہے تاکہ پھر وہ بیویاں آپس میں لڑتی رہیں. وہ بچائے گی نا نہیں آئے گی تو وہ مار سے بچائے گی. وہ جو بیوی ہوگی وہ تو اجازت نہیں دے گی نہیں یونین کونسل پھر دے دیتی ہے نا میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ دیکھ کے اس عورت کو بھی بلاتے ہیں اس کا انٹرویو لیتے ہیں. اگر وہ پاگل ہوتی ہے تو پاگل سب کو پتہ چل جاتی ہے. ہاں یا کوئی اس کو ایسی ایبلٹی ہو کوئی ماشاءاللہ بیماری ہو کوئی فالج ہو کوئی اس ٹائپ کی چیز ہو کہ شی از ناٹ ایبل ٹو پرفارم ہر میریٹل اوبلیگیشنس تو بندے کو تو چاہیے. تو پھر اس کے لیے پھر اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ سر مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے. تو اچھا پاکستان میں اکثر لوگوں نے جنہوں نے زیادہ شادیاں کی یہاں تک کہ 4 بھی کی میں تو وہ زیادہ تر جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ یونین کاؤنسل سے نہیں لیتے ہوں بس ان کی لائف ایسے چل رہی ہوتی. وہ سر بیچاری ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا بہت اچھی ہیں اور کمپرومائز کر کے چلتی ہیں. یہ تو خاص طور پہ اب ہمارے انٹیریئر سندھ میں رواج ہے 2 بیویاں نہ ہوں تو گزارا نہیں ہوتا. اور وہاں پشاور وغیرہ میں تو جتنی زیادہ بیویاں نہ ہوں تو مرد کی جو ہے وہ مردانہ قوت کا ثبوت ہے. تو ایک آدمی تو ایک بیوی سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہی نہ مرد ہے. تو اس کے پاس تو 2 بیویاں ہی نہیں ہیں بڑا ہی غریب آدمی ہے. تو میرا اس سے پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں اپنی شان بنانے کے لیے آپ کو خان بننا ہے تو آپ کے پاس کم از کم 4 بیویاں تو لازمی ہیں. تو میرا اس میں پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی ایسے کرتا بیوی کمپلین نہیں کرتی تو پھر وہ ہاں نہیں ابھی تو کمپلین آ گئی ہے نا. ابھی کیا ہے کہ 1 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. اور میں نے بھی ایک پہلا کیس داخل کیا ہے ایک لڑکی سائرہ کی طرف سے اور اس کی آج ہیئرنگ تھی چارج فریم ہونا تھا. تو وہ پھر لائر دوسری سائڈ کا ہسبینڈ کا لائر آیا ہے. وہ بندہ کسی بینک میں ملازم تھا اور 20 سال پہلی بیوی کے گھر میں رہتا رہا یہاں گاڑی کھاتے میں اور اتنے میں بینک میں یہ پروموٹ ہو کے اوپر ہو گیا. کوئی نیچے ینگ لڑکی آ گئی کوئی آج کل بینک میں لڑکیاں آ رہی ہیں تو بس یہ اس نے عاشق ہو گیا اس سے شادی کر لی اور وہاں بھی اس لڑکی کے گھر میں رہ رہا ہے گلشن اقبال میں. اس کو مفت رہنے کا چسکا ہے. اور اس بیوی میں سے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور وہ بچے جوان ہو گئے ہیں بلکہ بیٹا تو شاید اب چلا گیا آسٹریلیا وغیرہ میں. بیٹی جوان ہے وہ بھی یہیں ماں کے ساتھ ہے. تو میں نے کیس فائل کر دیا ہے
آج چارج فریم ہونا تھا, آج ڈیٹ ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک اس کو سزا کروا دیں گے. اچھا سر میں یہ سندھ کا پہلا کیس ہوگا, پنجاب کے ججوں نے دی ہیں 5-5 لاکھ جرمانہ اور 1 سال سزا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کورس میں آج کل جو خواتین جاتی خلا لے وہ ان کو بڑی آسانی سے مل سر خلا تو اب ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں. آپ ڈاک خانے میں جائیں, آپ پیسے دیں تو ان کو لفافہ مل جاتا ہے 2 منٹ میں. تو اس سے کنوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں تقریباً سنس 2012 میں سائڈ میں ایک میچ میکنگ کا بزنس بھی کر کے رشتے کرانے کا, تو Very good. تو مجھے یہ ساری سوسائٹی میں بھی درخواست دوں گا. تو وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھلا اتنی آرام سے عورت کے اندر تو پیشنس نہیں ہوتی, وہ کھلا لے لیتی ہے, اب وہ بیٹھ جاتی ہے. اب کھلا والی یہ خواتین نہیں پروسیجر ہے, ہم لوگ وہاں کوئی ایسے ہیپ ہیزرڈلی نہیں کرتے, بلاتے ہیں میاں بیوی کو بٹھاتے ہیں, اس کو پہلے تو پلینٹ آتی ہے, پلینٹ کا نوٹس جاتا ہے, پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ کا ہسبینڈ کو دیا جاتا ہے ٹائم ریبٹل کا کہ آپ ایک پیراگراف کا جواب لکھ کر دیں. اس کے بعد جج صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں پری ٹرائل, اس میں دونوں وکیلوں کو کورٹ سے باہر کر دیتے ہیں. جج صاحب کے چیمبر میں میاں اور بیوی کو اس طرح سے آمنے سامنے میز پر بٹھاتے ہیں. جج صاحب بڑی ہمدردی سے دونوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے. پری ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل سے پہلے اگر جج کی کوشش سے مسئلہ ریزالو ہو جائے تو دونوں کو وہاں صلح کرا کے وہیں سے اکٹھا گھر بھیج دیتے ہیں, جیسے خواجہ نوید کی عدالت میں ہوتا ہے. تو وہ یہی کام ججوں کو وہاں لیگل کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر نہیں میاں بیوی بنتے تو آج کل یہ ہے کہ پھر وہ زیادہ لمبا نہیں کرتے, ادھر ہی بول دیتے ہیں کہ جاؤ بیوی آپ کو فارغ کر دیا, آپ کو خلا گرانٹیڈ, دوپہر کو آ کے ججمنٹ لے لینا. یہ ہے. اچھا ہمارے ملک میں 2018 میں اور یہ اچھا ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں جب ہم نے وکالت شروع کی تھی تو اس وقت ڈائیورس کے کیسز ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے یہ جو بد قسم کے ہسبینڈ ہوتے تھے کہ اس کے بال سفید کر دوں گا اور طلاق نہیں دوں گا, اور طلاق کا کیس 3 سال چلتا تھا. ہم نے خود اپنی جوانی میں نے سن 75 میں طلاق کے کیس 3-4 سال چلائے ہیں. محمود چانڈیو ہمارا دوست تھا, وہ فیملی جج ہوتا تھا, میں اس کے پاس اپیئر ہوتا تھا, بعد میں وہ سیشن جج بن گیا. تو وہ بڑی پری میچور بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, واز اے گڈ مین. تو وہاں پہ بھرا ہوتا تھا عورتوں سے کورٹ, اور 3 سال سے چل رہے ہوتے تھے کیس. ہم بھی جاتے تھے, پتہ چلتا تھا کہ وہ جو ہسبینڈ ہے اس کا بھائی کوئی میجر تھا اور وہ مارشل لا لگا ہوا تھا اس زمانے میں, تو اس کو صبح تاریخ مل جاتی تھی. ہم جب پہنچتے تھے تو پتہ چلا جی تاریخ ہو گئی ہے 1.5 مہینے کی, 2 مہینے کی. تو میں نے بہت دفعہ شکایت بھی کی محمود چانڈیوں کو, بولا آپ لیٹ آئے ہیں, میں نے دے دی ڈیٹ, وہ آیا ہوا تھا. تو پھر اگلے دن ہم صبح پہنچتے تھے, لیکن وہ پھر بھی ڈیٹ مل جاتی تھی. ویسے سر فیملی کیسز میں اگر سامنے بچوں کا والد ہے وہ جو ہے اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے یا وہ فائنینشلی ویک ہے اور طلاق ہو رہی ہے, بچے ماں کی کسٹڈی میں, اور لیکن اس بندے کا جو والد ہے وہ امیر ہے, تو کیا وہ جو عورت ہے وہ دادا سے لے سکتی ہے کہ بھئی یہ اتنا ہی کہہ سکتے تو دادا سے مینٹیننس لیں یا ان کی وہ ٹاپ؟ سر بات یہ ہے کہ اب یہ ایک سوشل پرابلم ہے, لیگل اتنی نہیں ہے. اولاد تو آپ کی اپنی ہے نا, آپ نے پالنی ہے. اب بڑا مزیدار میں اس پہ آپ کو جوک سناؤں. ایک بہت امیر آدمی کی بیٹی جیسے جمائمہ ہوتی ہے, وہ کسی کنگلے لڑکے کے ساتھ محبت میں پڑ گئی, تو کہنے لگی کہ میں نے اسی بندے سے شادی کرنی ہے. تو اب لڑکی کی ماں نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ بھئی یہ دیکھو اس لڑکے کا انٹرویو تو لو. تو اس نے لڑکے کو بلایا انٹرویو کے لیے, تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ میری بیٹی بہت امیر خاندان سے ہے اور یہ بڑے ویلدی طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے, تو تم یہ سب کر سکو گے؟ اس نے کہا جی, گاڈ ول ڈو اٹ. انہوں نے کہا ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ بولا گاڈ ول ڈو اٹ. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بچے جو ہمارے پہ شادی ہوگی تو بہت بڑے لوگ ہیں ہم, تو بڑی عالی شان شادی ہوگی, تو تم کہاں سے افورڈ کرو گے؟ کہنے لگا جی گاڈ ول ڈو اٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے پوچھا کہ میری بیٹی کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بڑے مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں میں پیدا ہوں گے, تو ہاؤ ول یو افورڈ اٹ؟ کہتا ہے گاڈ ول ڈو اٹ. انہوں نے کہا ویری گڈ. اچھا اس کے بعد پھر جو تھا اس نے پوچھا کہ وہ بڑے اچھے مہنگے اسکولوں میں جائیں گے, پھر ان کی ایجوکیشن ہوگی, ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ بولا گاڈ ول ڈو اٹ. ویری گڈ. پھر وہ انٹرویو لے کے آ گیا اندر. تو لڑکی کی ماں نے پوچھا کہ انٹرویو لیا دین ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ ہم؟
اسے کہو کہ ہی از فائن بٹ دا اونلی پرابلم از دیٹ ہی تھنکس دیٹ آئی ایم گاڈ. کیونکہ ہر بات میں کہتا تھا گاڈ ول ڈو اٹ, تو وہ سسر کرے گا. انہوں نے کہا دا اونلی پرابلم از دیٹ ہی تھنکس دیٹ آئی ایم گاڈ. ہمارے میں بھی قانون پاس ہو رہا ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے. ہاں میں اس میں بڑا ایکٹیو تھا. اچھا, ہاں تو اس نے پھر شریعت میں اور سرمد جلال عثمانی اب فوت ہو گئے ہیں, اور ابھی ہم کر ہی رہے تھے تو افتخار چودھری کو شوق تھا, اس نے وہاں ڈائریکٹ آرڈر کرنے شروع کر دیے. ہاں وہ جو ان کی یہاں نہیں ٹرانسجینڈر کی یہاں ہیڈ ہے, کیا نام ہے وہ, ہجڑا ہے عورت, اب وہی میرے پاس آتی تھی. ہاں اچھا, تو اس پر یہ سوال ہے کہ اس کے اندر ایک کلوز تھا کہ بھئی ایج وہ نام یاد ہے آپ کو اس کا, وہ جو ہجڑا عورت مشہور تھی جو آتی تھی کوٹوں میں, آپ مجھے بھی بھول گیا. اچھا, اس میں ایک کلوز یہ تھا کہ ایک شخص کو ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ اس کی کیا پوری سیکشل اورینٹیشن ہے, وہ کس طرح پہ, یعنی ان کو ایک نندا بتا سکتا ہے اس کہ میں گرل ہوں یا بوائے ہوں. اور اس میں کوئی میڈیکل کا کچھ نہیں رکھا تھا پاکستان کے جو ہوا نا, اور یہ پارلیمنٹ نے پاس بھی کر کے, تو شریعت کورٹ نے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپیل کی تھی, تو وہ شریعت کورٹ نے اس کلاس کو ہٹا کے بھئی یہ اس کو ہٹائیے. پھر جو دوسری پارٹی ہے جو ٹرانسجینڈر کے اس قانون کے حق میں تھی, وہ لوگ چلے گئے تھے سپریم کورٹ اپیل نے. تو ابھی وہ ایسی جیسے سود کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ سود کا کوئی پینڈنگ ہے. ہاں تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسی آئے گا پاکستان میں؟ پھر مجھے اس میں زیادہ معلومات نہیں ہے. یہاں میں نے ٹرانسجینڈر کے جو حقوق تھے نا, اس کے لیے وہ ایک ان کی آتی ہے ہیڈ گرو, اس نے مجھے انگیج کیا تھا. میں نے پٹیشن فائل کی تھی, پھر اس میں اور بہت سے لوگ بھی ٹپک پڑے تھے. جب وہ پبلسٹی کیس بنا تو یہاں سرمد جلال عثمانی صاحب مرحوم تھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے, انہوں نے بڑی ہمیں لفٹ کرائی تھی, بہت سنا تھا, بڑے نوٹس وغیرہ دیے تھے, اور اس کو بڑی پبلسٹی ملے تھی. ابھی ہم کر ہی رہے تھے تو سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کو بھی بڑا شوق تھا, انہوں نے فوری طور پہ وہاں خود ہی سارے آرڈر کر دیے. یہ جو ہماری یہاں پٹیشن تھی, وہ پٹیشن تو یہیں تھی, تو انہوں نے وہاں پہ 100 موٹو میرے خیال میں وہ ان کے شناختی کارڈ بنانے کا بھی آرڈر کر دیا, پتہ نہیں اور بھی کافی ان کو ریلیف مل گئی. یعنی ہماری جو یہاں کی پٹیشنیں تھیں وہ ساری انفرکچس ہو گئیں کہ وہ ساری ریلیفس وہاں فیڈرل گورنمنٹ سے سپریم کورٹ سے مل گئی تھی. کہ خاص طور پہ وہ ان کی تلاشی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ, پتہ نہیں وہ جینٹس والے خانے میں ہوگی یا اس میں ہوگی. پھر مجھے آگے کی ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا اس کو لیٹسٹ, کیونکہ پھر وہ عورت بھی ہمارے پاس آنے بند ہو گئی جب ان کو ریلیف مل گئی, ان سب کے شناختی کارڈ مل گئے. پھر ان کو نوکریاں مل گئی تھیں DHA میں, ان کو ریکوری میں رکھ دیا تھا, اوپن مذاق بن گیا تھا. پھر ہر محکمے نے ان کو نوکری دینی شروع کر دی تھی. اینڈ دے آر ویری ہیپی ناؤ, دے آر ڈوئنگ ویل. آپ نے جو ہے ابھی لائف میں کیا ایسے ایمبیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے نہیں کیا ابھی تک, یہ میں نے پورا کرنا ہے, یا کوئی ایسے آپ کی ڈیزائر ہوں؟ سر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن اب بھی کم نکلے. یہ ہے بس, بہرحال اللہ جدھر لے جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو اتنی لمبی اپنی کہانی سنائی ہے, میں نے کچھ بھی پلان نہیں کیا, صرف یہ کہ میں نے کام کیا. جو بھی آتا گیا وہ اللہ کی طرف سے آتا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سٹارٹ لیا ایز اے لائر, تو جو کیسز اللہ کی طرف سے خود آتے گئے میں کرتا گیا, اور اس میں کنٹری وائڈ پبلسٹی ملتی گئی. پھر وہ اسی طرح آصف زرداری کے کیسز آ گئے. پھر میں نواز شریف کا بھی وکیل بن گیا 1 سال تک. مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کورٹ سے میں نے آرڈر کرایا کہ ہفتے میں 2 ملاقاتیں کرنی ہیں لائرز نے. تو 2 لائرز تھے, ایک تھے اعجاز بٹالوی صاحب, ایک تھے خواجہ سلطان صاحب, یہ حارث کے والد. تو یہ تھے پنجاب سے آتے تھے, لاہور سے. سو دے ور ناٹ اویلیبل ہیئر ان کراچی. تو ہفتے کی 2 ملاقاتیں کرنے کا وہ پابندی میری لگ گئی, اور میرے ساتھ اس ٹائم پہ تھا اقبال رات. تو اقبال رات بیچارہ 2 پیشیوں کے بعد مرڈر ہو گیا, تو پھر میں اکیلا یہ چلتا رہا. تو 1 سال تک میں ہر ہفتے اپنا کام چھوڑ کے لانڈی جیل اپنا پٹرول خرچ کے اپنے خرچے پہ میاں نواز شریف کو وہاں ملنے جاتا تھا. یہ میاں شہباز شریف بھی وہیں ہوتے تھے, اور سیف الرحمان بھی. وکالت نامہ میں نے سیف الرحمان کا لگایا, لیکن ان کے لیے سارا کام میں کرتا تھا, اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. سر آخر میں سوال یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ کر لیتا ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں آتی کیا رائے ہے, اور آپ یوتھ کو کیا میسج دی؟ سر اچھا بہادر آدمی ہے, لیکن اس کے پاس بند گلی میں جا کے پھنس گیا ہے, اور آنیسٹ آدمی اوپنلی تو ہے, لیکن اس کی بھی یہ جو گوگی ووگی کی کہانیاں ہیں
تو بات وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا بی بی کا, میں نے کہا بی بی آنیسٹ تھی, لیکن بی بی کے آگے پیچھے تھے وہ سارے جھاڑو پھیرنے والے تھے. اسی طرح عمران خان خود آپ کہہ لیں کہ آنیسٹ ہے, بہت آنیسٹ ہے, لیکن اس کے ارد گرد بھی یہ گوگیوں نے جو جھاڑو پھیرا ہے تو دبا کے پھیرا ہے, ایسا ویسا پھیرا ہے کہ اس بیچارے کو بھی کچرا بنا دیا. اور آپ آخر میں کیا میسج دیں گے یوتھ کو, خاص طور پہ ینگ لائرس کو جو آپ کے طرح اس فیلڈ میں؟ اصل میں نے مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی پہلے بھی لائرس کو یہ بتایا ہے اپنے پہلے والے پوڈ کاسٹ میں کہ یہ بیسیکلی غریب آدمی کا پروفیشن ہے. جو سونے کے چمچے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ نہ اس میں ترقی کر سکتے ہیں اور نہ کی ہے لوگوں نے, اس میں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. مثلاً ہمارے بہت بڑے وکیل تھے خالد انور صاحب, تو وہ وزیر اعظم چودھری محمد علی کے بیٹے تھے, تو وہ تو ظاہر ہے سونے کے چمچے کے ساتھ آئے تھے, لیکن انہوں نے بیرسٹری کی کیمبرج سے پڑھ کے آئے تھے اور بہرحال وہ پروفیشن کی ابھی فوت ہوئے ہیں, 1 سال بھی نہیں ہوا, ہائٹس پہ پہنچے. تو اچھے بچے بھی آتے ہیں, لیکن زیادہ جو اس میں ترقی کرتے ہیں وہ مڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں. محنت کرنی ہوتی ہے, سٹی کوٹ میں گرمیوں میں کالا کوٹ پہن کے 10 دفعہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں اور پھر یہ کلائنٹس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ عموماً کھاتے پیتے گھروں کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ بڑی بڑی نوکریاں لے لیتے ہیں, PIA میں لگے چل کے, سفارشیں بھی ہوتی ہیں ان کی, وہاں لیگل ایڈوائزر ہو گئے, پاکستان نیشنل آئلس میں لیگل ایڈوائزر ہو گئے, وہاں تنخواہیں بھی لاکھوں روپے میں ملتی ہیں. سوئی گیس میں چلے گئے, وہاں لاکھوں روپے ہیں. تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں پروفیشن سے, وکالت سے. یہ پھر ہمارے جیسے دھکے کھاتے کھاتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر جس نے جتنے دھکے کھائے ہیں وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا بانی دیا اور یہ انٹرویو دیا. ناظرین, آپ نے گپ شپ ریڈیل کے اس پہلے پروگرام میں خواجہ صاحب کی گفتگو سنی, اور یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور پہلے پروگرام میں اتنی بڑی شخصیت ہماری اس پروگرام میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم امید ہے کہ خواجہ صاحب ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے اور ان سے ہم سیکھتے رہیں گے. فار نیکسٹ ٹائم, اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.